فیصل آباد، یہ دو جگہوں کے مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں اور ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. تشریف لائیں. ماشاءاللہ یہ پیارے پیارے مدنی منع حافظ قرآن اپنی سیٹ پر آپ تشریف رکھیں گے. انشاءاللہ ہم ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے، روزانہ کی طرح سیگمنٹس بھی ہوں گے، ان کا نام بھی پوچھیں گے. اور بڑے دور کا سفر کر کے آئے ہیں تو ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب کے سب حفظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ قرآن کے نور سے منور ہو رہے ہیں. اور مدرسۃ المدینہ الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا یہ ادارہ تقریباً 3000 کے قریب مدارس المدینہ چلا رہا ہے اور تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب مدنی منع اور منیاں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لاکھوں لوگ اس شعبے سے مستفیض ہو رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں والدین جنت میں جانے کا سامان کر رہے ہیں اپنے مدنی منوں منیوں کو قرآن پڑھا کر. یہ ذوق قرآن بڑھانے کا ایک سلسلہ ہے جس میں چار سیگمنٹس ہوں گے اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ سلسلہ. پہلے ان مدنی منوں کا تعارف لیتے ہیں. اپنا نام بتائیے گا. محمد اسامہ بن محمد اشفاق اتاری. ماشاءاللہ. محمد بدر اتاری بن شیراز. محمد شاہزیب اتاری بن اصغر. محمد شاہزیب. ماشاءاللہ. محمد اعظم اسماعیل بن محمد اسماعیل. اعظم اسماعیل فیصل آباد سے آئے آپ. واہ. محمد عدنان فرید اتاری بن عبدالشکور طاہر. ماشاءاللہ. عدنان. محمد عبداللہ بن آصف اقبال. ماشاءاللہ ان کے ناموں میں تلفظ اتنے اچھے ہیں تو قرآن میں کیا ہوں گے. عبداللہ اقبال. ماشاءاللہ اچھا لگا. تلفظ اچھے ہوں گے تو قرآن اچھا پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ مرکز الاولیاء لاہور اور فیصل آباد کی ٹیم ہے. فیصل آباد زینب مسجد میں جہاں سے یہ آئے ہیں، زینب مسجد کا یہ مدرسہ ہے ماشاءاللہ. وہاں پر کم و بیش 300-350 کے قریب مدنی منع ایک وقت میں زیر تعلیم ہیں. اور یہ مدنی منع ابھی اسکرین لگا کر اجتماعی طور پر ہمارا یہ سلسلہ وہاں بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان کو وہیں پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری بیسٹ وشز ہیں ان کے لیے. اللہ پاک انہیں عالم باعمل اور قرآن کا بہترین قاری بنائے، مخلص قاری بنائے. آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. اس سے پہلے کوئی نعرہ لگائے گا آپ میں سے؟ ذرا جھما کے ذرا اسٹوڈیو میں بھی گونج پڑ جائے اور آپ بھی ذرا ریلیکس ہو جائیں. کیمرے کے سامنے شاید فرسٹ ٹائم آئے ہوں گے، اپنے گھبرانا نہیں ہے. کون نعرہ لگائے گا آپ میں سے؟ لگائیے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، امیر معاویہ جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. غیبت کے خلاف جنگ کون نعرہ لگائے گا؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، انشاءاللہ جاری رہے گی. اور یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. ذوق قرآن کا پہلا سیگمنٹ ہے 10 سوالات قرآن پاک سے ہم کرتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. 10 سوال ہیں، ہر سوال کا 1 نمبر ہے. 5 پوائنٹ حاصل کرنے ہیں. جو زیادہ پوائنٹ لیں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے، جیت جائیں گے. جو کم پوائنٹس لیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے. پہلا سوال یہ بتائیے مدرسۃ المدینہ لاہور کے مدنی منوں سے، وہ کون سی صورتیں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہتا ہو وہ یہ صورتیں پڑھے؟ وہ صورتیں یہ ہیں: سورۃ تکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق. سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق. پارہ نمبر 30. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. آپ سے ہے سوال، فیصل آباد کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع. یہ بتائیے وہ کون سی صورتیں ہیں قرآن کی جن کی ابتدا لفظ سبحا سے ہوتی ہے؟ وہ صورتیں 3 ہیں: سورۃ الحدید مدنیہ، سورۃ الحشر مدنیہ، سورۃ الصف مدنیہ. ماشاءاللہ آپ نے بتایا مدنی ہے کہ مکی، یہ بھی اور نام بھی بتائے، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف. جواب درست دیا ہے. ماشاءاللہ. 2 سوال ہو گئے. ایک سوال دونوں سے پوچھا گیا ہے اب تک اور آگے بڑھیں گے. دوسرا سوال آپ سے لاہور کے مدنی منع. یہ بتائیے وہ کون سی صورتیں ہیں
جن کی ابتدا تبارکہ سے ہوتی ہے. ایسی دو صورتیں ہیں، سورۃ الفرقان مکیہ اور سورۃ الملک مکیہ. دونوں صورتیں مکی ہیں، یہ بھی بتایا آپ نے، ہم نے سوال نہیں کیا تھا، پھر بھی 114 میں سے 2 صورتیں ایسی ہیں جو تبارکہ سے شروع ہوتی ہیں، تیسری نہیں ہے کوئی. نہیں. سورہ فرقان اور سورہ ملک لفظ تبارک سے شروع ہوتی ہیں. جواب درست دیا ہے، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دوسرا سوال فیصل آباد کے مدنی منوں سے، یہ بتائیے وہ کون سی صورتیں ہیں جو لفظ ویل سے شروع ہوتی ہیں؟ وہ صورتیں 2 ہیں، سورۃ المطففین مکیہ، سورۃ الہمزۃ مکیہ. سبحان اللہ، جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سے ہے سوال، ایک آیت پڑھوں گا، بتائیے کون سے پارے کی کون سے سورت کی آیت ہے. آیت ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے اگر آپ نہ بتا سکے. سوچئے، پارا اور سورت بتانا ہے. مدثر مکیہ 29واں پارہ. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. 29واں پارہ. سورۃ المدثر مکیہ 29واں پارہ. سورہ مدثر 29واں پارہ. جواب درست دیا ہے، ماشاءاللہ. تیسرا سوال اور اس کا جواب انہوں نے دے دیا. آپ تیار ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. تیسرا سوال، آیت پڑھوں گا، آپ بتائیں گے کون سے پارے اور کون سی سورت کی آیت ہے. آیت نمبر آپ سے نہیں پوچھیں گے، آیت پڑھ رہا ہوں. آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى. 25 سیکنڈ کا ٹائم ہے سوچنے کے لیے. پورے قرآن کی 6000 سے زائد آیتوں میں سے کوئی ایک سورت کی ایک پارے کی آیت ہے، بتائیے. 16 سیکنڈ. حفاظ کرام کے درمیان مدنی مقابلہ ہو رہا ہے. لاہور اور فیصل آباد کے مدنی منع ہیں ہمارے ساتھ. 9 سیکنڈ ہے، جلدی کیجئے. ما زاغ البصر وما طغى. کوئی تو جواب دے دیجئے، 3 سیکنڈ ہے. سورۃ النجم مکیہ 27 پارہ. اتنی دیر کیوں لگائی؟ مشورہ کر رہے تھے. سورہ نجم 27واں پارہ. جواب درست دیا ہے، ماشاء اللہ. چوتھا سوال لاہور سے آئے ہوئے مدنی منوں سے، یہ بتائیے سورہ عبس میں کس نابینا صحابی کی طرف اشارہ ہے؟ سورۃ عبس میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم. جواب درست دیا ہے، سبحان اللہ. یہ بتائیے قرآن شریف میں سب سے زیادہ کس نبی علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. جواب درست ہے، ماشاء اللہ. 4 سوال ہوئے، 4 پوائنٹ ہو چکے ہیں. آخری سوال، آیت پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سے پارے کی کون سی سورت کی آیت ہے. لاہور سے آئے ہوئے مدنی منع، فیہا یفرق کل امر حکیم. پارا اور سورت بتائیے، آیت نمبر نہ بتائیے بھلے. حفاظ کرام سوچئے، فیہا یفرق کل امر حکیم. 25واں پارہ سورۃ الدخان. 25واں پارہ سورہ دخان. جواب درست دیا ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست جواب. آپ سے بھی ایک آیت پڑھوں گا، آپ بتائیں گے کون سا پارہ ہے اور کون سی سورت ہے. آیت نمبر نہیں پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ آیت ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. پارہ اور سورت بتائیں گے. 22 سیکنڈ ہے، 20 سیکنڈ ہے. پارہ اور سورت بتائیے کون سے پارے کی کون سی سورت ہے جو میں نے پڑھی. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. 8 سیکنڈ ہے، 5 سیکنڈ ہے، 3 سیکنڈ ہے. کچھ بتا دیجئے. آپ کو نہیں معلوم یا آپ گھبرا رہے ہیں جواب دینے سے؟ کچھ تو ہوگا ذہن میں، بتائیں. آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، نہیں ہے کچھ ذہن میں، آپ کا جواب نہیں ہو سکا. 16واں پارہ سورہ مریم 16واں پارہ آپ جواب نہیں دے سکے. یہ مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا. 5 پوائنٹ لیے ہیں مال روڈ لاہور کے مدنی منوں نے، اور مدرسۃ المدینہ فیصل آباد سوسا روڈ کے مدنی منوں نے 4 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. اس طرح سے یہ مدنی مقابلہ آپ کے سامنے ہے. اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں جس میں انہیں ایک سورت دی جائے گی اور اس پر انہوں نے مدنی مقابلہ کرنا ہوگا. تلاوت کر کے ایک ایک آیت
آئیے شروع کرتے ہیں، پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں۔ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ 5 صورتیں انہیں اسکرین پر دکھائی جائیں گی اور ان میں سے کوئی ایک صورت پر انہیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ 5 صورتیں 114 صورتوں میں سے کوئی سی بھی ہو سکتی ہیں۔ دکھائیے لاہور اور فیصل آباد کے مدنی منوں کے لیے کون سی ہیں آج صورتیں جنہیں انہوں نے پڑھنا ہے۔ سورہ طور، سورہ نجم، سورہ دہر، سورہ نساء اور سورہ رحمان۔ آپ کسی بھی صورت کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ بھی تیار ہیں؟ چلیں بھائی، کون سی صورت انہوں نے پڑھنی ہے ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی طے کریں گے۔ سورہ نجم، تیار ہیں آپ؟ سورہ نجم کی ایک ایک آیت اس طرح پڑھنی ہے کہ ایک آیت آپ پڑھیں گے، دوسری آپ پڑھیں گے، اور جب ایک ٹیم پڑھ رہی ہو تو دوسرے بیچ میں نہیں پڑھیں گے۔ شروع کیجئے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، مائک لے لیجئے، اور اچھی تلاوت کرنی ہے لیکن جلدی جلدی، تاکہ جلدی یہ مقابلہ آگے بڑھے۔ شروع کیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سورہ نجم میں تقریباً 62 آیتیں ہیں، 22 آیتیں ہم نے سنی ہیں، انہوں نے کوئی غلطی نہیں ہونے دی، اور ماشاءاللہ مقابلہ برابر رہا۔ ان دونوں ٹیموں کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر سبحان اللہ کی صدائیں ہوں۔ ماشاءاللہ یہ آئے ہوئے لاہور اور فیصل آباد سے مدنی منع تلاوت سنا رہے ہیں، اور بہت اچھی تلاوت کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ قاری حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو جائے اس کے لیے ہمارے ساتھ بطور جج موجود ہوتے ہیں، ان کی اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ قاری صاحب کیسی رہی تلاوت؟ کوئی غلطی وغیرہ ہو تو آپ اصلاح فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ آج تو کمال کر دیا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے پڑھ کر سنایا، بالخصوص مرکز الاولیاء لاہور مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع نے۔ یہاں پر اشفاق بھائی ایک بات، غلطیاں تو نہیں ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھا ہے، ادائیگی بہت زیادہ پختہ ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جو مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہیں وہ بھی اس چیز کو ذرا نوٹ کریں کہ مرکز الاولیاء لاہور کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع نے جس انداز سے پڑھا، تو یہ انداز کیسے بنا؟ یہ انداز اس طرح بنا کہ یقیناً یہ جب سبق سب کی منزل سناتے ہوں گے تو ان کا انداز یہی ہوتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا لہجہ بھی پختہ ہے، ان کی ادائیگی بھی پختہ ہے، ان کو اسپیشلی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک ہے نا اشفاق بھائی، جب مائک سامنے آتا ہے تو بندہ تھوڑا سا اہتمام کرتا ہے، اور اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے۔ جب اہتمام ہوگا تو پھر یہی ہوگا کہ کبھی ادائیگی آگے پیچھے ہوگی، جیسے کہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات حفظ پر زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ آیات کوئی ذہن سے نہ نکل جائیں،
اس وجہ سے بھی ادائیگی تھوڑا سا مدنی منا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہاں پر انہوں نے جو پڑھا ہے تو یقیناً یہ ان کی عادت ہے, اسی انداز سے یہ پڑھتے ہوں گے اور اسی کی وجہ سے ان کی ادائیگی, ان کا لہجہ پختہ ہے. کیا بات اور ہے, ضرورت مسکرا بھی اسی رہے امر کی ہے کہ ہم جتنے بھی مدنی منع ہیں جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, اگر وہ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ جب بھی سبق سنائیں, سب کی سنائیں, منزل سنائیں, تو جلدی جلدی نہ سنائیں, ادائیگی کے ساتھ, اور ہو سکے تو لہجے کے ساتھ سنائیں, تو انشاءاللہ ادائیگی اور لہجہ دونوں پختہ ہوگا انشاءاللہ. مدنی منوں کی بڑی تعداد ہمارے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہے, یہ بھی سیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پیاری تلاوت ہو رہی ہے. اور ابھی تو آپ کو انشاءاللہ تلاوت بھی سنانی ہے. اگلے مرحلے میں انہوں نے بہت اچھی تلاوت کرنے کی کوشش کی, اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے. اب چلتے ہیں اگلے مرحلے میں, دونوں ٹیموں کے ایک ایک رکن, کوئی بھی جسے چاہیں یہ نومینیٹ کریں اور وہ اچھی سی تلاوت ہمیں سنائیں گے. قراء اکرام کی انداز پر کوشش کریں گے پڑھنے کی, اور ہم دیکھیں گے یہ کیسی تلاوت کرتے ہیں, اور پھر قاری صاحب سے پوائنٹ بھی لیں گے. پچھلے مرحلے میں 2 پوائنٹ لے چکے ہیں, 6 اور 7 پوائنٹ ہیں دونوں ٹیموں کے. اور چلتے ہیں اگلے مقابلے کی طرف شوق قرات میں. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. ماشاءاللہ, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے ہی مصروف ہوتے. قاری حسین صاحب, اعلیٰ حضرت کی سیرت میں نے یہ پڑھا کہ اعلیٰ حضرت کتنے ہی مصروف ہوتے, کوئی کام کر رہے ہیں, کچھ کہیں مصروف ہیں, کہیں اور کسی جگہ کسی اور نشست میں کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے یا قرآن پاک کسی اور صورت میں پڑھ رہا ہے, تو اگر وہ تھوڑی سی بھی کوئی مسٹیک کرتا تھا, غلطی کرتا تھا, اعلیٰ حضرت فوراً اس کی اصلاح فرماتے تھے. حالانکہ آپ حافظ قرآن ابتدا میں نہیں تھے, بڑی عمر میں جا کر آپ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا, لیکن اس سے پہلے بھی قرآن پاک اگر کوئی غلطی دیکھتے تو فوراً اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت بہت زبردست قرآن دان بھی تھے, قرآن فہم بھی تھے, اور یہ اعلیٰ حضرت کی سیرت میں ہم نے دیکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو قرآن غلط کوئی اگر پڑھتا تھا تو اصلاح کرنے کا جذبہ بھی بہت اچھا تھا. الحمدللہ دعوت اسلامی بھی یہ کر رہی ہے, دنیا بھر میں قرآن کی تعلیم کو عام کر رہی ہے. اور لاہور مرکز الاولیاء سے آئے ہوئے مدنی منوں سے کون تلاوت کریں گے؟ اسامہ اتاری جی, تلاوت سنائی. آپ نے اچھی سی تلاوت کرنی ہے, آپ کے پاس 3 منٹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ماشاءاللہ کیا بات ہے قرآن پاک کی اور پڑھنے والے کی بھی ماشاءاللہ بہت پیاری تلاوت کی. قاری حسین صاحب ان کی تلاوت کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز تھا. اور یہاں پر اشفاق بھائی مدنی منع نے جس انداز سے پڑھنے کا آغاز کیا تو لگتا تھا کہ ماشاءاللہ قاری والے انداز میں ایک پڑھنے کی کوشش کی گئی اور پورا نبھایا گیا ماشاءاللہ. بڑی مشق کے ساتھ لگ رہا تھا کہ تلاوت کر رہے ہیں. اور یہ اشفاق بھائی اس میں یہ ہے کہ مدنی منع نے بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے اور یہ ان کا لہجہ بھی بہت پختہ ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جیسے ہم بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں کہ کیمرے کے سامنے مائک کے سامنے فرسٹ ٹائم جو بھی آتا ہے تو تھوڑا سا مطلب گھبراہٹ ضرور ہوتی ہے. تو یہاں پر چونکہ ایک غلطی بھی مطلب ہے کہ سامنے آئی ہے تلاوت کے حوالے سے وقف کے حوالے سے کہ سورہ کوثر کی تلاوت کی گئی تو چونکہ سانس ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ آگے نہ پڑھ سکے. لیکن کلمے کے درمیان میں جو ہے وہ وقف نہیں کرنا چاہیے. اعطیناک یہاں پر اگر وقف ہو جاتا تو اور زیادہ خوبصورت ہوتا. اعطینا پر وقف جو ہے وہ درست نہیں ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید سانس ہی ٹوٹ جائے تو کہیں بھی ٹوٹے پھر وہیں پہ رکے گا نا پڑھنے والا. یہ ہے کہ پھر اس سے پہلے ٹوٹ جائے یعنی اب محسوس ہو رہا ہے کہ سانس ٹوٹ رہا ہے. جی اب مثال کے طور پر انا پر محسوس ہو رہا ہے کہ انا پر سانس ٹوٹ جائے اعطینا کے درمیان میں سانس ٹوٹ جائے گا تو انا پر ہی وقف کر دے. اچھا یہ ویسے مدنی منع نے بسم اللہ سورۃ الرحمن کی ایک آیت پڑھ کر پھر تسمیہ کو پڑھا اور پھر سورہ کوثر کو ملایا. اشفاق بھائی یہ ایک طریقہ ہے کہ جب بھی مطلب ہے کہ سورت اور اس کے درمیان میں تسمیہ اور پھر جب اگلی سورت پڑھی جائے گی تو ان کو مطلب ہے کہ ایک ساتھ پڑھا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلی آیت کو پڑھا پچھلی سورت کی آیت مبارکہ پڑھی جیسے سورہ رحمان کی آیت مبارکہ اور پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر وقف کر لیا. یہ جائز صورت نہیں ہے. اچھا جائز صورت یہ ہے کہ پچھلی سورت کی آیت مبارکہ صحیح اور آگے اگر وہ اگلی سورت ملانا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اگلی سورت کی ایک آیت آدھی آیت یا ایک کلمہ ہی جیسے انا میں نے عرض کیا کہ سانس نہیں ہے اور انہوں نے تلاوت کے اس حسن کو ظاہر کرنا تھا کہ وہ کس طریقے سے مطلب دونوں صورتوں کو ملا کر تسمیہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا انداز تھا. اللہ تعالیٰ مزید برکت اور برکت عطا فرمائے. یہ جب اتنی سانس وہ کھینچ کے پڑھ رہے تھے تو میں زور زور سے سانس لے رہا تھا. وہ ہوتا ہے نا جب سامنے والا جو ہے وہ سانس نہیں لے رہا ہوتا تو ہم کو بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنا تو آ رہا ہے کہ نہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی انہوں نے اور بہت بیوٹیفل تلاوت ماشاءاللہ. اللہ پاک اور برکتیں دے. اب دیکھتے ہیں فیصلہ آباد سے آئے ہوئے سوساں روڈ زینب مسجد کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں میں سے کون تلاوت کریں گے؟ لیجیے آپ کے پاس 3 منٹ ہیں. آپ اچھی سی تلاوت کر کے دکھائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. क्या बात है. कुरान पाक बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पढ़ा. कारी हुसैन साहब. जी हाँ, बहुत ही अच्छा अंदाज था और मकाम का पूरा पूरा ख्याल रखा है इन्होंने. मकाम से मुराद ये कि कुरान करीम मशहूर 7 मकाम में पढ़े जाते हैं, जैसे रस्त है, सबा है, अजम है, नबाज है. तो ये मकामात हैं. चूँकि अरबी जो कुरान पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ मकामात हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि कुरान को अरब के लबो लहजे पर पढ़ो. तो इन्होंने जो मकाम का इंतखाब किया, उस मकाम को मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर जितने भी मदनी मुन्ने आए हैं तो इस मदनी मुन्ने ने उस मकाम को मुकम्मल तौर पर अदा किया, उस लहजे को मुकम्मल तौर पर अदा करने की कोशिश की है. अल्लाह ताला मजीद बरकतें अता फरमाए. ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़े कारी साहब माशाअल्लाह पढ़ रहे हैं. अदायगी भी बहुत अच्छी. मदरसतुल मदीना की तरबियतें हैं और
وہاں پر بھی مشق کرائی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے. ٹیلنٹ ہنٹنگ کا جو سلسلہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ کون سے مدنی منع کیا کر سکتے ہیں، کیا کسی کو ناطخہ کوئی بن جاتا ہے، کوئی اچھے قاری صاحب بن جاتے ہیں. تو یہ مذہبی معاملات میں انہیں آگے سے آگے بڑھانے کے لیے کاوشیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اور دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کو آپ اپنے تعاون کے ذریعے، اپنے ڈونیشن کے ذریعے خوب نوازیے. اپنے مدنی منوں منیوں کے داخلے بھی کروائیں، ان کے ایڈمیشن کے ذریعے بھی آپ تعاون کیجئے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب آپ کا مدنی منہ یا مدنی منی پڑھے گی تو نہ صرف قرآن کی تعلیم سے وہ آراستہ ہوں گے بلکہ ساتھ میں سنتیں بھی سیکھیں گے، دعائیں بھی سیکھیں گے اور اچھی تربیت بھی لے کر پلٹیں گے. اور خصوصی طور پر یہ چونکہ اس شعبے میں کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے لہٰذا آپ کے ڈونیشنز بہت زیادہ اس میں درکار ہوتے ہیں. اور 2 دسمبر کو تقریباً 1 مہینے اور کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ دعوت اسلامی ایک بہت بڑا ٹیلی تھون کر رہی ہے جس میں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ کے لیے آپ سے رقم انشاءاللہ ہم لیں گے اور آپ بھرپور دیں گے. ہمیں امید ہے ہمارے ناظرین پچھلے سالوں میں بھی خوب نوازتے رہے، اب بھی انشاءاللہ ہمیں خوب دنیا بھر سے آپ کے عطیات ملیں گے. آپ بھی ابھی سے لگ جائیں اس کاوش میں اور دعوت اسلامی کو اور آگے سے آگے بڑھائیں. دونوں ٹیموں کے مدنی منوں کو کتنے پوائنٹس دیں گے آپ قاری صاحب؟ اشفاق بھائی ماشاءاللہ دونوں مدنی منوں نے بہت اچھا پڑھا ہے. مرکز الاولیاء لاہور کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع نے بھی بہت اچھا لہجہ پڑھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ سانس ٹوٹ گیا تھا فنی حوالے سے، لہجے کے حوالے فنی حوالے سے مسئلہ تھا. باقی تو یہ کہ انہوں نے نہ لہن جلی کی غلطی کی ہے نہ لہن خفی کی اور بہت اچھی تلاوت کی ہے. تو مرکز الاولیاء کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع کو بھی 10 نمبر اور سردار آباد کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع کو بھی 10 نمبر دیں. سبحان اللہ. اور اشفاق بھائی یہاں پر کسی کو 10 نمبر دیا آپ نے پہلی بار. جی یہ اس لحاظ سے نا کہ نہ لہن جلی ہے نہ لہن خفی ہے. باہر سے جو آئے گا اسے بھی 10 نمبر ملیں گے. یہ دوسرے شہروں کے پہلی بار نمائندگی ہو رہی ہے نا. ماشاءاللہ تلاوت بہت اچھی کی آپ نے، صحیح کہا. اشفاق بھائی اگر وہ اسامہ جو ہے مدنی منع بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدر بہت اچھی پڑھتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا ہے. اگر 1-2 لائنیں اگر وقت ہو تو تھوڑا سا آپ سن لیجئے. چلے سنا دیں، آپ نے فرما دیا ہے. تو حدر یعنی جلدی جلدی جو قرآن پڑھا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اگر اشفاق بھائی مدرسۃ المدینہ کے تمام ہی مدنی منع یہ نیت کر لیں کہ جس طرح انہوں نے تلاوت کی، حدر پڑھا، یقیناً یہ اسی انداز سے سبق سب کی منزل سناتے ہوں گے. تو آپ بھی نیت کیجئے، ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی قرآن پڑھیں گے خوبصورت آواز میں انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے حسنوا القرآن بأصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے حسن دو. سبحان اللہ تعالیٰ عمل کی سعادت نصیب آمین. فرمائے. ماشاءاللہ پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں. لاہور اور فیصلہ آباد سے آئے ہوئے مدنی منوں کی ٹیمز کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے اور اب اپنے آخری راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں جس میں کوئی ایک ٹیم آگے بڑھ جائے گی، جس میں کچھ سوالات کیے جائیں گے، آپ کو بھی معلومات ملے گی. آئیے شروع کریں. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. میں سوال کروں گا، جو پہلے بیل بجائیں گے وہ جواب دیں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ بیل بجائیے. چل رہی ہے نا؟ پہلا سوال یہ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کس نے پہلے بیل بجائی؟ لاہور کے مدنی منع. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا سوال تھا میرا؟ پہلے سوال بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا معجزات عطا کیے گئے؟ نہیں، یہ سوال مجھے نہیں کرنا تھا، اگرچہ یہ بھی سوال ہے ایک، میں سوال کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا.
آپ نے جلدی کی ہے اور اب آپ شاید ایک نمبر کم ہو جائے گا. اگر جواب نہ دے پائیں، سوال نہ سمجھ پائیں، بیل بجا دیں، ایک پوائنٹ کم ہو جاتا ہے. آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے جلدی کی، آپ کا ایک پوائنٹ کم ہو کر نمبر برابر ہو گئے. جواب ہے بنی اسرائیل. دوسرا سوال یہ بتائیے قوم سمود کی طرف کس کو، جی فیصلہ آباد، پہلے سوال بتائیے کیا تھا. قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ جواب دیجیے. حضرت صالح علیہ السلام کو. حضرت صالح علیہ السلام، جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں تیسرا سوال، جو پہلے بیل بجائیں گے وہ جواب دیں گے. اسباط کن کو کہا جاتا ہے؟ لاہور کے مدنی منع. اسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے جو بانا تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کو اسباط کہا جاتا ہے. جواب درست دیا ہے. چوتھا سوال یہ بتائیے توریت، فیصلہ آباد، توریت حضرت موسیٰ، توریت، سوال پہلے بتائیں کیا تھا. توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ کوئی اور سوال بھی تو ہو سکتا ہے. توریت میں کتنی صورتیں تھی؟ 11,000. 11,000 نہیں تھی. کس نے کہا 11,000؟ 1,000. چلیے یہ سوال ہمارا شامل نہیں ہے اس سلیبس میں آپ کے. توریت کس نبی پر نازل ہوئی، یہی سوال تھا. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. جواب درست دیا ہے. آخری سوال، توریت میں 1,000 صورتیں تھی اور 1,000 ہر صورت میں 1,000 آیتیں تھی. آخری سوال دیکھیں کون جواب دیتا ہے. وہ کون سی صورت ہے جس کی ابتدائی مرکز الاولیاء لاہور، جی سورت کا سوال تھا. سوال کیا تھا؟ وہ کون سی صورت ہے جس کے پہلی 10 آیتیں پڑھنے سے انسان فتنہ دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے سورۃ الکہف. وہ کون سی صورت ہے جس کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھنے پر انسان فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا؟ جواب دیا ہے سورہ کہف. اور آج کا مدنی مقابلہ دونوں ٹیموں نے برابر کر دیا ہے. سبحان اللہ. بھائی آج کوئی بھی آگے پیچھے نہیں جا رہا، آگے آ جائے مدنی منع. آج دونوں ٹیمیں برابر ہیں، تحفے بھی دونوں کو برابر دینے چاہیے. تو آج تحفے جیتنے والوں کے لیے دوبارہ لے آئیں. تھوڑی دیر، یہ تو ادھر ہی ہے نا، آپ لوگ سلسلے میں ہیں. ایک ٹیم کو دے دیتے ہیں، دوسری ٹیم کو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد دے دیں گے. ایک سیٹ جو ہوتا ہے ہارنے والوں کے لیے ہوتا ہے. قاری صاحب تشریف لائیں. حاجی امین صاحب رکن شورا، ہمارے یوسف سلیم بھائی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ بھی تشریف لے آئیں. مدنی منوں کو اپنے ہاتھوں سے تحفے دیں گے اور انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسامہ بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے قاری ہونے کے ساتھ ساتھ نعت خوانی ہیں. ان سے سلسلے کے بیچ میں کوئی نعت شریف بھی سنیں گے انشاءاللہ. حاجی امین صاحب مرحبا، ویلکم. اور بنایا تجھ کو رب نے اپنا ولی. لاہور سے آئے ہوئے مدنی منع مدرسۃ المدینہ کے تحفے وصول کریں. اور فیصلہ آباد والوں کو بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں پیش کر دیتے ہیں. یہ ہے نا، ادھر ہی ہے نا، تاکہ دونوں کو برابر تحفے مل جائیں. یہ پیارے سے تحفے ہیں. اور آج دونوں فیصلہ آباد سوسا روڈ زینب مسجد اور مدرسۃ المدینہ مال روڈ لاہور سے آئے ہوئے مدنی منع دونوں نے مقابلہ برابر کیا ہے. مولانا امین اتاری اور مولانا یوسف سلیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں سلسلے میں. انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی کرامات پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے سلسلے میں ہوتی ہے روزانہ نعت رسول مقبول. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام ہم پڑھتے ہیں. عارف